بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، روٹین کی خبریں ہیں، معمول کی خبریں ہیں، اور وہی سب سے بڑی خبر ہے۔ مل کے آج پھر ایک دفعہ اپنی مہنگائی کا، اپنی غربت کا، اپنی بے روزگاری کا اور اس معاشی تباہی کا رونا رونے کی کوشش کریں گے۔ شاید کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، شاید کچھ لوگوں کے کانوں میں کچھ جوں رینگنا شروع ہو جائے، کچھ حیا آ جائے، کچھ شرم آ جائے، لیکن جو آج سب کے سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اسحاق ڈار کے اثاثے جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، ان کے منجمد اثاثے ان کو مل گئے ہیں۔ کیسز آہستہ آہستہ سب کے ختم ہو رہے ہیں، چاہے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی جے یو آئی سے تعلق رکھتا ہے، ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، لیکن عوام کا مقدمہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عوامی عدالت جو ہے وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، روزگار بالکل کوئی نہیں ہے، انڈسٹری مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ ایک انڈسٹری تھی ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری، جس نے عمران خان کے زمانے میں بہت گروم حاصل کیا تھا، وہ بھی لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کا مایہ ناز ترہ امتیاز تھا، وہ بند ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر کم ترین سطح پر آ چکے ہیں۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح کے مسائل ہوں گے اور یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے پنجاب کی سیاسی کھچڑی کے حوالے سے۔ آج وہی ہوا جس کا انتظار تھا، جس کی امید تھی کہ پرویز الہی نے مکمل طور پر جھنڈی دکھا دیا ہے عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے یہ اس توقع سے بھی دوری اختیار کر لی ہے کہ جناب وہ ابھی کوئی ان کو اعتماد کی بات، انہوں نے اس کو مشروط کر دیا عدالتی فیصلے کے ساتھ۔ عدالتی فیصلہ کیا متوقع ہے، کیا ہوتا ہے، کیا وہ جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے آخر کار وہی بات ہوئی، اس پہ بھی بات کریں گے، یہ بات کہاں تک جائے گی۔ اور آخری سیگمنٹ میں گلگت بلتستان کی بات کریں گے، وہاں سے کوئی اچھی خبر آئی ہے، اتنی پریشانیوں میں، اتنے برے دنوں میں کوئی ایک اچھی خبر کہیں سے آئی ہے، تو وہ بھی ہمارا موضوع سخن۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو فاروق حبیب کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، آپ وہ سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ فاروق حبیب پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے آئے تھے۔ اسحاق ڈار نیب نے جو کرپشن میں ان کے اثاثے منجمد کیے تھے، جو ان کے اثاثے ضبط کر لیے تھے، معیشت بحال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے اثاثے بحال کرا لیے۔ شہباز شریف نے بھی اپنا ایف آئی اے کا کیس ختم کرا لیا، 16 ارب کا نیب کا کیس بھی ختم کرا لیا، آصف علی زرداری کو بھی NRO2 مل گیا، ڈاکو راج نافذ کیا گیا ہے 8 مہینے پہلے۔ کہتے ہیں ملک کے مقبول ترین لیڈر کو راستے سے ہٹا دیں، عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر ناک آؤٹ کر دیا جائے، ملزم نوید کو طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہو، چاہے وہ اس کا وکیل ہو، چاہے رانا ثنا ہو، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ وہ اکیلا اتنے مقبول لیڈر کے اوپر وہ اکیلا حملے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کسی بڑے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے، اب بھی موقع ہے، غلطی کے اوپر قائم نہ رہیں، غلطی کو ٹھیک کریں۔ جو طاقتور ہیں وہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں، عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ جی مظہر برلاس صاحب، انہوں نے فاروق حبیب صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک پھپتی کسی ہے۔ اسحاق ڈار کو انہوں نے اسحاق ڈالر بولا ہے، اور جان بوجھ کے بولا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار کے آنے سے توقع تھی کہ ڈالر کم ہو جائے گا۔ ان کے آنے سے ڈالر نے تھوڑی سی رکاوٹ، جو اس کی بہت تیزی تھی وہ کچھ کم بھی ہوئی تھی، لیکن پھر رک گئی، اور آہستہ آہستہ ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، ان کے سارے منجمد اثاثے بحال ہو گئے ہیں، یہ عدالتوں سے باعزت طریقے سے بری ہو رہے ہیں، ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، لیکن عوام کا مقدمہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الوی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے تھے تو ان کی آمد سے 2 دن پہلے یا 2 روپے ڈالر سستا ہوا تو مسلم لیگ نون کی پوری قیادت بڑکے مارنے لگ گئی اور اعلانات کرنے شروع کر دیے کہ دیکھیں ڈار کی آمد سے پہلے ہی روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا اور ڈالر گرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے مختلف وفاقی وزراء نے، رہنماؤں نے پریس کانفرنسوں میں اور اپنی تقریروں میں یہ دعوے کیے تھے کہ اسحاق ڈار کے آنے سے ڈالر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کی قیمت گر جائے گی۔ خود ڈار صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، انہوں نے تو IMF کو بھی گھاس میں ڈالی تھی، IMF پہ بھی بڑھ کے ماری تھی کہ میں ان کو دیکھ لوں گا اور فلاں کو بھی دیکھ لوں گا اور ڈالر گرے گا، اور میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، میرا تجربہ ہے۔ اب ان کا تجربہ جو ہے وہ منہ کے بل گرا ہے اور ڈالر تو کم نہیں ہوا۔ البتہ جو بات فاروق حبیب نے کی کہ کیسز ان کے ختم ہو گئے، اب مجھے اس ملک کے ویسے قوانین کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک وقت میں جائیدادیں قرق کرتے ہیں اور پھر وہ بحال کیسے ہو جاتی؟
भाई कुर्की का मतलब है कुर्क हो गई, बस खत्म। वो फिर बहाल कैसे हो जाती हैं? और ये केसेस जो करप्शन के थे, जो कि ज्यादातर केसेस इनके अपने अदवार में बने थे, ये जो दोनों पार्टियां हैं जिनका जिक्र किया है फरक अबीब ने, पीपल्स पार्टी या नून लीग, इन्होंने आपस में बनाए थे। तो खैर अवाम का मुकदमा आपकी का कहना बिल्कुल बजा है कि वही है, उनकी गुर्बत का किसे एहसास नहीं। इनके दावे सारा दिन देखें कि अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और फरक हबीब का जो ये कहना है नवीद के बारे में, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अकेला तो नहीं, उसके पीछे पूरी प्लानिंग है। और अब जब सीसीटीवी की वो फुटेज आ गई जिसमें डीपीओ और आरपीओ गुजरात किस तरह हदायत देते हैं और किस तरह उनका कैमरा फोन यूज होता है और किस तरह फिर वो व्हाट्सएप सहाफी जो है उनको पहुंच जाता है, और फिर जो दूसरी तरफ से फायरिंग होती है तीन इतराफ से, ये तो जेआईटी में चीजें आ गई, अभी और चीजें भी आएंगी। सही हो गया। मुबैना तौर पर ये पता चला है कि ये नवीद समेत कुछ और लोगों की ट्रेनिंग हुई है, किसी और सूबे में हुई है। अच्छा। और वो किन के कहाँ ट्रेनिंग हुई, ये बातें भी आ जाएंगी सामने। जेआईटी में अगर इतनी सख्त हुई तो वो बातें सामने ले आएगी। सही हो गया जी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अलवी साहब, मैं आपका वक्त दे रहा हूँ, गुजारिश ये कि पाकिस्तान में हमेशा ये कोशिश की गई कि जो मकबूल तरीन लीडर हो उसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो वो कोशिश अब भी जारी है। कल शेख रशीद अहमद ने भी एक दावा किया कि अब इमरान खान को जहर देने की कोशिश हो रही है। तो कोशिशें तो हुई। सही हो गया जी, बिल्कुल ठीक है जी। जनाब सोहेल इकबाल भट्टी साहब एक नया सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े लीडर को मारने का कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई मनसूबाबंदी हुई होगी। कोई एक आदमी, एक माड़ा सा बंदा, वो ये इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो अकेला ही चल पड़े और बड़ा ही वो मुश्तइल हो गया है, उसको इमरान खान की बातों से और उनकी चीज़ों से इख्तिलाफ है। और वो जैसे कहता है जी अजान हो रही थी और वो गाने लगे हुए थे और म्यूज़िक चल रहा था, तो वो तो इस तरह की बात अकल में नहीं आती। असल बात जो है उनका कहना ये है कि किसी बड़े को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है? अली साहब, बात ये है, हमेशा कोई पॉपुलर बात करने में ना बड़ी वाह वाह बल्ले बल्ले होती है, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपके वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों, लीडर्स हों, सारे कहते हैं जी ज़बरदस्त कमाल कर देता ही। अनपॉपुलर बात कहने में ना बड़ी जान जाती है। सही है। अनपॉपुलर बात उस वक्त आपको कहनी पड़ती है जब हकाइक का आपका अंदाज़ा हो, दलील और मंतक के मुताबिक बात आपको समझ आ रही हो, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं चूंकि अनपॉपुलर है तो प्रॉब्लम होगी, तो पॉपुलर वे लेना चाहिए। फ़ारूक हबीब साहब आए, नाम बिगाड़ के डॉलर वाली बात भी, साग डार को भी लिपेट लिया, जदादों की बात भी कर ली, और इस मामले के अंदर भी बात कह गए कि किसी बड़े का नाम आ रहा है, बात कह के निकल गए। अब सारे जो बैठे हुए हैं, जो यूथ हमारी इस पर बैठी हुई है, वो जी फरक हबीब साहब ने क्या गल की है, बड़ी दूर दी गल की है। फिर उस बड़े का नाम बता जाते, फिर उस बड़े के खिलाफ कार्रवाई के लिए बैठे हुए हैं, रास्ते निकाल रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ेंगे, तहलील करेंगे, मुस्ताफ़ी होंगे नहीं होंगे, हमारा परवेज़ लाई, तुम्हारा परवेज़ लाई, फिर एक्शन होना। क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर इसके अंदर ठीक है इंसाफ मजलूम को और गरीब को नहीं मिलता। जिस सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, जिस सूबे के अंदर आप बैठे हुए हैं ठाठ के साथ, पूरे आन शान के साथ बैठे हुए हैं, फिर भी सुबह शाम मफरूज़ों के ऊपर बात करके हकाइक को रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जीआईटी बनी हुई है, सपोर्ट कर रही है, आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, वहाँ पर अदालतें मौजूद हैं, जो हकाइक जमा होंगे उसकी कहाँ ट्रेनिंग हुई अभी तक उसका आपके पास ही मौजूद है ना मुल्जिम, उसने किसी का नाम लिया तो उसको बुला लें, जिस जगह ट्रेनिंग हुई उसकी जगह का पता करवा लें, तो सारा काम पता चल जाएगा। ठीक है। जो इस तरह की आप बात करेंगे ना, वो आप हकाइक को मसक करते हैं, लोगों का कानून अदालतों और तहकीकात के ऊपर जो एक थोड़ा बहुत एतमाद रह गया है, आप उसको कुचल देते हैं। सही है। तो लिहाजा फारूक हबीब साहब को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। और अगर उनके पास इतना ऑथेंटिक नाम है कि एक मफरूजे की बेस के ऊपर डे फर्स्ट से वो जो हकीकी आज़ादी मार्च था किसी और मकसद के लिए चला था, करोड़ों रुपए मेरे और गरीब आवाम के उसके ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो गए, हासिल वसूल हुआ ज़ीरो, और उसके बाद आपने बैठे हुए किसी एक शख्स का नाम ले लिया और अपनी अपनी अना बनाई हुई है
کہ چونکہ مجھے کوئی وہاں سے قبولیت نہیں مل پا رہی تو میں نے ان کا نام لینا ہے. حقائق آپ کے پاس بالکل نہیں ہے, تحقیقات میں کوئی نام آپ ایسا سامنے نہیں لا سکے جس سے کوئی لنک آپ کا اسٹیبلش ہو سکے. جس کا لنک اسٹیبلش ہو وہ چھوٹا نام ہو یا بڑا نام ہو, بالکل نہیں سپیئر ہونا چاہیے, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا, That's it. بالکل صحیح. جی مظہر اللہ صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے. جی میں بالکل بات کرنا چاہ رہا ہوں جی. میں تھوڑی سی تاریخ درست کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل درست ہے کہ عمران خان کی اتحادی پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں, لیکن میں یاد کرواتا جاؤں کہ جب لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا تو مسلم لیگ کی حکومت تھی اور لیاقت علی خان کا کچھ نہیں بن سکا. جب مرتضی بھٹو کا قتل ہوا تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور مرتضی بھٹو کی بہن پرائم منسٹر تھیں. وفاق میں مرتضی بھٹو کا کچھ بھی نہیں بن سکا, بلکہ وہی قتل بے نظیر کی حکومت کو لے ڈوبا. جی ہاں, تو یہ مت سوچیں کہ پاکستان میں کسی کی حکومت ہے تو وہ پتہ نہیں بیچارہ وہ پارٹی کتنی بااختیار ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملتا ہے, اختیار نہیں ملتا. اختیار کہیں اور ہوتا ہے. یہ باتیں بے نظیر بھٹو بھی کرتی تھی, یہ باتیں میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں, یہ باتیں عمران خان بھی کرتا ہے. لیکن برلاس صاحب بہت سے لوگ کرتے تھے. قطع کلامی معاف برلاس صاحب, لیکن یہ پھر کیوں, اگر ان کو اختیار نہیں ملتا تو پھر یہ اقتدار کی ہوس کیوں ہوتی ہے, ان کو کیوں لے لیتے ہیں, چاہے وہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو. ابھی میرے پاس, میں ایک شادی میں تھا تو ایک سیاستدان مسلم لیگ نون کے تشریف فرما تھے, تو میں نے انہیں کہا جی اگر آپ لوگوں نے ملک کو بچانا ہے تو پھر یہ 4-5 کام آپ کو کرنا پڑیں گے. تو اس نے کہا واقعی بات تو درست ہے, اس وقت بہت اچھا وقت ہے. تو میں نے کہا آپ عمران خان کو انگیج کریں تاکہ مختلف اداروں کو ان کے آئینی کردار تک محدود کریں. ہم تو کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا ایک اتحادی ہے وہ ادھر دوسری طرف جا ملے گا. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس نے آج تک یہ نہیں کیا, اس کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیے ہمارے ہمسائیگی میں ہندوستان ہے, ہماری ہمسائیگی میں ہم سے الگ ہوا بنگلہ دیش ہے, وہاں ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں. یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہاں تو دیکھیے اگر بنگلہ دیش میں کرپشن کرتا ہے چیف جسٹس تو اس کو بھی پھانسی دے دی جاتی ہے. یہ نہیں پرواہ کرتے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کرپشن کیا تو اس کو ہم چھوڑ دیں. تو یہاں تو یہ جو چھوڑنے کا رواج ہے نا یہ بڑا عجیب ہے. آپ دیکھیے میں نے لیاقت علی خان کی مثال دی, تازہ پاکستان بنا تھا, مسلم لیگ کی حکومت تھی, کچھ نہیں بنا. صحیح ہو گیا. یہاں تو مادر ملت کو بھی آپ کو علم میں ہے, قائد اعظم کی بہن مادر ملت, اور کس طرح ان کو ہرایا گیا اور کس طرح پھر ان کی تو موت پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. اس دور کے اخبارات آپ نکال کے دیکھیے, بالکل ایسے وہاں بھی سوالات ہیں. صحیح. تو یہاں تو بنتا ہی کچھ نہیں. وہ بھٹو صاحب کو الوی صاحب پتہ نہیں کون سی FIR اور اس میں مشاورت, اور بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دی. کہاں سے نکل آئی, ایسے ہی ہے. بالکل تو یہاں یہ تماشے ہوتے رہے ہیں. تو خدارہ ان تماشوں کو بند کریں, چلنے دیں اس ملک کو, اور جو اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں. جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو مان لیں. یہ بات بالکل درست ہے مظہر اللہ صاحب, ہمیں اور ایک کی طرف بھی جانا ہے, اور یہ بات معاملہ تو بہرحال ہے, اس کی تباہی کا ذمہ دار خالی اکیلے سیاستدان نہیں ہیں, وہ سارے لوگ ہیں, وہ عامر اور وہ ڈکٹیٹر بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلنے نہیں دیا اور اس کو ڈیٹریکٹ کرتے رہے اور اس ملک کو تباہی اور بربادی سے دوچار کیا. اور وہ لوگ بھی ہیں جو چھپ کے وار کرتے ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. وہ شخص جو اپنی ذمہ داری پوری دیانتداری اور پوری ایمانداری سے کام کرنے کے لیے, اپنا کام تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن دوسروں کو سبق پڑھانے کے لیے وہ مفسر بن کے, بڑا استاد بن کے, کاریگر بن کے, دانشور بن کے, تھنک ٹینک بن کے, اور پیچھے سے جاسوس بن کے اور چالاک بن کے کام کر رہا ہے, وہ سارے اس ملک کے دشمن ہیں. سب کو اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاروق حبیب نے اگر اٹھ کے باتیں کی ہیں تو انہیں کے علاقے کے رانا ثناء اللہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جی؟ انہوں نے بھی بڑی شاندار باتیں کی ہیں, ان کے بھی دعوے سننے سے تعلق رکھتے ہیں. سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ.
IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. اب IMF کہتا ہے کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا تو آج وزیر اعظم کون ہے. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس نے عمل نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں بعد میں آپ کی مدد کریں گے. کہ ہمارے دوست ممالک بھی کہتے ہیں کہ جی آپ IMF کے ساتھ معاہدہ کریں، ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب IMF کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے، گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس مشکل صورتحال سے حکومت دوچار ہے. ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے. IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے. جی بھٹی صاحب، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رانا صاحب ہمارا ذہن بنا رہے تھے کہ میرے 3.5 رہنا، تیار رہنا، مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ علی صاحب میرا بھی یہی خیال ہے جو خیال آپ نے سمجھا اور جس جانب رانا ثناء اللہ صاحب اشارہ کر رہے تھے. معاملہ یہ ہے کہ کچھ حقیقتیں ایسی جنہیں آپ بدل نہیں سکتے. اعداد و شمار ہیں، کچھ فیکٹس ہیں، بالخصوص جو پاکستان کی مالی صورتحال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے، جیسے کہ اپنے پروگرام میں پہلے بھی ہم نے ناظرین کو ایجوکیٹ کیا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہم نے برقرار رکھیں، عوام کو ریلیف ملا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، لیکن وہ رقم پارک ہوتی رہی، کہیں سے ہم ریکور نہیں کر سکے. مارکیٹ میں پرائسز زیادہ تھیں. بھٹی صاحب قطع کلامی معاف، ایک دفعہ اس نے نہیں بڑھائی نا عمران خان نے، انت تو مچائی رکھی نا مہنگائی کی، پیٹرولیم مصنوعات کی. ایک دفعہ 10 روپے کم کی تھی نا اپنے پورے کیریئر میں، تو اس ایک دفعہ کا کتنا اثر پڑ گیا جو ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا. میں نہیں، وہ کم کی تھی، میں بات کر رہا ہوں آپ کو جنوری فروری مارچ کے ٹائم کی. صحیح. اس ٹائم کے اندر انہوں نے پرائسز کو بالکل انہوں نے کہا جی ہم نے چینج نہیں کرنی، کم بھی کی اور اس کے بعد نو چینج رکھی اور وہ سبسڈی پارک ہوتی رہی. اس کے بعد چیخیں مچی، ہر 10-15 دن کے بعد گورنمنٹ سبسڈی دیتی رہی، ریونیو تھا نہیں، الٹیمیٹلی برڈن بن گیا. مسئلہ اب یہ ہے کہ وزیر داخلہ ہے اور اس کو عوام کو تسلیاں یا تشفیاں یا حقائق بتانا پڑ رہے ہیں معاشی امور سے متعلق. باقی شعبوں کے اندر بھی بڑی غیر یقینی صورتحال ہے. ہر طرف ایک ہو کا عالم ہے. آج سارا دن خبریں چلتی رہیں. آج $1.2 بلین کی پیمنٹ ہوئی جب UAE کے بینکس کو، تو ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر آفس خاموش ہے، جس نے ڈیوٹیز لگانی تھی سب کی کہ بتائیں کہ حقائق کیا ہیں، کیا ہمارے پاس لاحق ہے. پھر یہ بھی بتائیں، آرمی چیف ہمارے ادھر ہی ہیں، سعودی عربیہ اور UAE کے دورے پہ ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں ادھر سے بجائے امید تھی کچھ آئے گا ادھر سے دینا پڑ گیا. دیکھیے وہ تو ہمارے آلریڈی ان سے ہم نے لون لیا تو واپس ہونا تھا. یہ انٹرنیشنلی آپ نے کوئی انسینٹیو کی امکانات تھے نا، اس کی میں بات کروں، وہ ملے گی آپ کو، وہ جنوری میں آپ کو ملیں گے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس غائب ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر پرنسپل سیکرٹری کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ان معاملات کو ہاؤس ان آرڈر رکھنے کے لیے، چیزوں کو چلانے کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے. لیکن توقیر شاہ صاحب بڑا ان کا نام ہے، منجھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں اور وہ سین سے غائب دکھائی دیتی کافی دنوں سے، اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے حوالے سے مارکیٹس کے اندر. بالخصوص کچھ ایسی اسلام آباد کے حوالے سے، زون 3 کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، ایک سمری بنی ہے، کمیشن بن رہا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا حیران کن طور پہ نام آ رہا ہے، اس کے بڑے بینیفیشری ہیں. اور یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ توقیر شاہ صاحب اس کے ایک بڑے بینیفیشری ہیں. توقیر شاہ صاحب خاموش ہے. بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے رول کے حوالے سے. پرائم منسٹر آفس کی جو خدمات ہیں وہاں پہ بالکل ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے. کچھ بیوروکریٹس ہیں، مطلب CDA کی فائلز ہیں، وہ CDA ہیڈ کوارٹر جانے کے بجائے پرائم منسٹر آفس جا رہی ہیں. سوالات اٹھ رہے ہیں، وہاں پہ خاموشی ہے. نہ وہاں سے کوئی رسپانس آ رہا ہے، نہ اکنامک مینجمنٹ ہو رہی ہے، نہ عوام کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر فرنٹ پہ آ رہے ہیں. تو پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک چاہت چیمہ صاحب وہاں موجود ہیں، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، بہت ٹاپ کے ایڈمنسٹریٹر. انہوں نے بھی اپنے سمدھی کو ایک صحیح جگہ پہ فٹ کروایا NHA کے اندر. اچھی جگہ تھی، مزہ نہیں آیا. مولوی صاحبان رکاوٹ تھے، CDA میں اعلیٰ عہدے پر لے گئے، وہ وہاں فٹ ہو گئے. انکم ٹیکس کے افسران CDA کے اندر آ گئے. تو جو اپنے معاملات کے حتیٰ کہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ جو قومی معاملات ہیں ان کے اوپر ایسے ایک بادل سے منڈلا رہے ہیں، جس طرح اسلام آباد کے اندر آج دھند پڑی ہوئی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ مشکل صورتحال ہے. پرائم منسٹر آفس اسائن کرے اپنے ان ریلیونٹ لوگوں کو، بتائیں ایکچوئل سچویشن کیا ہے، جن کا جہاں پر رول ہے، جہاں پہ کچھ چیزیں صحیح نہیں ہو پا رہی اس کے متعلق قوم کو آگاہ کریں. لیکن خاموشی چھائی ہوئی ہے. وزیر داخلہ کو آگے بتانا پڑا ہے جناب کہ معاشی صورتحال کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں ہونا. مشکل صورتحال ہے. جب تک آپ کی انرجی پرائسز کم نہیں ہوتی، IMF سے آپ کو بریدنگ سپیس ملے گی، دوست ممالک کی امداد آئے گی، تھوڑا سا سسٹم آپ کا آگے چلنا شروع ہوگا. دنیا کے اندر ایک دفعہ مہنگائی ہو جائے، واپسی کے اس کے امکانات کم ہی دکھائی دیتی ہیں. واپسی پہ وہ مہنگائی واپس نہیں آتی. کنٹرول کر لینا،
یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھیں ٹھیک ہو کہ گیا۔ ایک مارکا ہوتا ہے۔ بالکل جی، یہ برلاس صاحب کوئی 70 برس سے ہم سنتے آ رہے ہیں ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، کوئی اتنا لمبا موڑ ہے جو 70 برسوں سے کاٹا نہیں گیا ہم سے، اور آج چکن 700 سے 750 روپے کلو بک رہا تھا، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ آپ بھی فیصل آباد میں تھے، آج فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ سے میری بھی بات ہو رہی تھی، مختلف فیکٹری اونر سے، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے پاس بل ادا کرنے بھی مشکل ہوئے پڑے ہیں، انڈسٹری مسلسل بند ہے، تو کیا ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ دیکھیے علی رضا علوی صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کہاں ہے یا جو معیشت سے متعلقہ لوگ ہیں کہ وہ کدھر ہیں، انہیں بات کرنی چاہیے تھی۔ رانا صاحب کو تو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ آئی ایم ایف کس چیز کا مخفف ہے اور یہ کیا بلا کا نام ہے۔ جہاں تک وہ دوست ممالک کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو استعماری طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، جب تک ان طاقتوں کی مرضی نہیں ہوتی کوئی ملک کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایک واضح بات ہے، اور جب آئی ایم ایف انہوں نے رکھا ہی اس لیے آئی ایم ایف کہ جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہاں ان کی مدد کر دو، باقی کوئی دوست ملک جو ہے اس پہ آس امید نہ رکھیں جب تک آئی ایم ایف راضی نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کا مطلب ہے جب تک امریکہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، رانا صاحب وہ کاروں کی بات کرتے کہ اسلام آباد میں جرائم کتنے بڑھ گئے ہیں، اس پہ تو انہوں نے بات نہیں کی۔ برلاس صاحب وائنڈ اپ کر لیجئے گا، میں کلوزنگ پہ ہم نے جانا ہے، بات کر لیں۔ یعنی اپنے شہر کی بات کر لیتے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو گیا ہے، ان کے شہر کے بڑے بڑے صنعت کاروں کو ویزے نہیں دے رہے دوسرے ملک، جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بات کر لیتے۔ ہاں جی، یہی صورتحال ہے کہ یہاں اب ہمارے ٹیکسٹائل کے مل اونرز کو ویزا نہیں دے رہے جرمنی والے اور باقی اور کچھ ملک، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں، معیشت جو ہے اپنی بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ اس پہ اور بھی مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے اور پنجاب کی صورتحال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، سہیل اقبال بھٹی صاحب کے پاس بھی یہ خبر ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، وہاں کی ٹھنڈی فضاؤں میں اور یک بستہ میدانوں پہاڑوں میں اور اونچے اونچے میں وہاں سنگ لاخ چٹانوں میں ہو کیا رہا ہے، سنا ہے کوئی ترقی کی بات بھی ہوئی ہے، کوئی بہتری کی بات ہوئی ہے وہاں؟ علی صاحب معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ 10-15 سالوں کے دوران ہم دیکھیں تو ہر طرف مختلف شعبوں کے اندر زبوں حالی رہی، بد انتظامی، جب بد انتظامی ہوئی، قربہ پروری ہوئی تو پھر معاملات قومی منظر نامے پر آئے، ہم تنقید کرتے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن ایک گلگت بلتستان کے اندر ایک ایسا سفر مکمل تو ابھی نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر اتنا بڑا اس کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے جو کہ میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، اور یہ میں اس لیے یہ حقائق پیش کر رہا ہوں چونکہ عمران خان صاحب نے ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کے سفر شروع کیا تھا، اور گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، درست ہے، اور نیا پاکستان بھی عمران خان صاحب نے قوم کو بتایا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سیاست، لڑائی جھگڑے اور معاملات اس کے نظر ہوتے رہے، کوئی سگنیفیکنٹ جو تبدیلی آنی چاہیے تھی سوسائٹی کے اندر وہ نہیں آ سکی، لیکن حیران کن طور کے اوپر گلگت بلتستان کے اندر صرف 6 ماہ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی لائی گئی ہے پلاننگ کے تحت، ایک مؤثر منصوبہ بندی کے تحت، اس حقیقت کے باوجود کہ کوئی اضافی فنڈز نہیں تھے، ہمارے ہر صوبوں کے اندر فنڈز کی کمیابی شارٹیج کا ایشو رہتا ہے، قوانین کی بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں، بیوروکریٹک ہرڈلز میں جسے ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس یہ کام نہیں ہونے دیتے، لیکن وہاں پر پھر ایک بیوروکریٹس نے اپنے چیف منسٹر کا اعتماد میں لیا اور انہوں نے چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا کہ ایک کام ایسا ہے جس کو ہم نان سٹاپ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی ٹیم بنائی اور انہوں نے کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے صرف 6 ماہ کے اندر تعلیم کے شعبے کے اندر اور اسکولوں کی تعمیر کے حوالے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سولرائزیشن کے حوالے سے اور کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے، میں اگر کہوں کہ انقلاب برپا کر دیا ہے تو بے جانا ہوگا، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ٹاپ کے ادارے، نسٹ، آپ کا این سی اے اور بڑے بڑے ادارے، کپس جیسے بڑے ادارے اس چیز کو سرٹیفائی بھی کر رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ وہاں پہ اسکول میں بچے نہیں آتے تھے، پلان بنایا گیا،
جہاں قانونی رکاوٹیں تھیں اس کا حل نکالا گیا, شارٹیسٹ ٹائم کے اندر بچوں کو اسکول لایا گیا, اسکول جلا, شارٹیسٹ ٹائم کے اندر اسکول 5 دنوں کے اندر اسکول کی تعمیر کو ممکن بنایا گیا. اس کی جو ایکچوئل ویژولز ہیں جو وہاں پر تبدیلی آ چکی ہے وہ ناظرین شاید ہماری اسکرین پر اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے. اس کے بعد بچوں کو وہاں پہ غذائی قلت کا سامنا تھا, ان کی آئی سائڈ ویک تھی, شارٹیج آف فنڈ تھی, انہوں نے مائنڈ اپلائی کیا, ایک ٹرسٹ کو لے کے آئے, اس نے سپورٹ کیا, وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اساتذہ کی کمی تھی, 700 اساتذہ کو بھرتی کیا گیا ایف پی سی, ایف سی پی ایس, ایف پی ایس سی کے تھرو اور ای سی ٹی کے تھرو. آج اساتذہ وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں, آئی ٹی لیبز بنائی گئی ہیں اور ایسے شاندار بچے وہاں پر انہوں نے شارٹیسٹ ٹائم کے اندر آئی ٹی کے اندر اپنے آپ کو امپاور کیا. آپ سن کر حیران ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انہوں نے پنک بسز سسٹم شروع کیا, گلگت سکردو کے اندر خواتین مفت میں سفر شروع کر رہی ہیں شارٹیسٹ ٹائم کے اندر. صحیح ہو گیا. اگر وہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو کے پی کے میں بھی ہو سکتا ہے, پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں اچھی بات ہے جی, شکر ہے کہیں سے تو کوئی اچھی خبر آ گئی. مظہر اللہ صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. پنجاب کی صورتحال کیا ہے, کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ چودھری پرویز الہی اپنی بات جو انہوں نے کچھ دن پہلے کہی تھی, معاملہ وہیں آ گیا ہے. اچھا جی, میں پہلے تو یہ جو بھٹی صاحب نے خبر دی ہے نا, اس میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں جو چیف سیکرٹری ہیں محی الدین وانی, وہ وانی صاحب کا بھی ایک بڑا کردار ہے. ظاہر ہے بیوروکریسی کے وہ وہاں ہیڈ ہیں, تو وہ اس سے پہلے وزارت تعلیم میں تھے, تو ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے, وہ بہت ایکٹیو ہے. اب آ جائیے پنجاب کی طرف. جی دیکھیے, پنجاب میں شروع سے ہی یہ لگ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اقتدار عزیز ہے, لہذا وہ اسی طرف جائیں گے جدھر اقتدار ذرا لمبا ہو. ان کو بھی پتا ہے کہ وہ 10 سیٹوں کے سارے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ اس وقت کو کھینچنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. پھر ایک فرق ہے پرویز الہی اور عمران خان میں. عمران خان لیڈر ہے, پرویز الہی سیاستدان ہے. صحیح ہے. سیاستدان حکومتیں بچاتے ہیں, صحیح ہے. کوشش کرتے ہیں. لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے انقلابی فیصلے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات توڑ دیتے ہیں بہت سی باتیں, بہت سی چیزیں رخ موڑ دیتے ہیں. درست ہے. تو یہ ایک فرق تو ہے. صحیح ہے. جس کا اظہار عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہم جس کو پرویز الہی صاحب بہت اچھا کہیں ہم اسے اچھا کہیں. بالکل صحیح. لیکن جو باتیں گزشتہ روز MWM کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوئی اور پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی, تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی اس سے زیادہ سخت فیصلہ لیں. لیکن آج چودھری پرویز الہی کی کچھ لوگوں سے میٹنگ ہوئی ہے. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے ہی ایک کام ایسا ہوگا کہ باؤنڈ کر دیا جائے گا کہ اسمبلی نہ توڑی جائے. 11 تاریخ ہے, 11 کو ہو سکتا ہے مختصر سی سماعت کر کے کوئی اگلی تاریخ ڈال دی جائے مہینے ڈیڑھ کی, کہ اگلی اور پھر یہ باؤنڈ کر دیا جائے کہ اگلی تاریخ تک اسمبلی نہ توڑی جائے اور اس طرح وقت پورا کیا جائے. وہ میرا خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے. تو وہ اب جب عدالت کا حکم آ جائے گا کہ اگلی تاریخ تک اسمبلی نہ توڑی جائے, تو پھر ظاہر ہے وہ نہیں توڑی جائے گی. تو لہذا وہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ایک خواب تھا وہ ادھورا رہ جائے گا. صحیح ہو گیا. یہ یعنی یہ معاملہ پہلے ہائپ تھی لانگ مارچ کی, وہ ختم ہو گئی. اگلی ہائپ تھی استعفوں کی. یوں سمجھا جائے کہ یہ بھی ٹائم فش ہو گئی. آپ یہ تو کر سکتے ہیں, ٹائم فش تو کر لیں, لیکن حکومتیں بچانے والوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے الوی صاحب, خانہ جنگی سامنے کھڑی ہے. صحیح ہو گیا. یہ لوگ کتنی دیر تک اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دیں گے, درست ہو گیا, دیر تک روٹی مہنگی کھائیں گے. بالکل صحیح ہے. صورتحال بہت زیادہ خراب ہے جی. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں اسی لائن پہ آئی ہے, اور بات سب سے بڑی بات وہی ہے کہ جس ملک میں 20 اور 25 روپے کی 20 روپے کی روٹی اور 25 روپے کا نان ہو جائے تو 100 روپیہ ایک غریب آدمی 4 روٹیاں اس کو لینے کے لیے, اور جس کی آمدن جو ہے وہ اتنی کم ہو, وہ کیسے جیے گا اور کیسے مرے گا. لگتا ہے کہ جینے کے لیے وہ روز اسے مرنا پڑے گا, اور اس کو مرنے سے بچانا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. آج اتنی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.